نیکیاں جتنی بھی آپ شمار کر سکتے ہیں، جتنا بھی گن سکتے ہیں، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن اگر کوئی راہ خدا میں قتل کر دیا جائے تو اس کے اوپر کوئی نیکی پھر نہیں ہے۔ اتنا بلند مقام ہے۔ اگر راہ خدا میں کسی کی جان چلی جائے تو اس کے اوپر پھر کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی۔ اتنا مقدس مقام اور اتنا بلند درجہ، لیکن آج کبھی کبھی مسلمان اس لفظ کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے گھبرا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہ جن کو اسلامی صحیح جہاد سے ڈر ہے، ان لوگوں نے آ کر ایسے باطل جہاد کی تصویریں بنائی ہیں تاکہ لوگ اسلامی جہاد کی طرف جانے ہی نہ پائیں۔ نام دیا ہے باطل جہاد کو اسلامی جہاد، یہ ہے۔ تو جہاد کر کے دین بچایا گیا ہے، جہاد کر کے توحید کو بچایا گیا ہے، جہاد کر کے رسول اللہ کے پیغام کو بچایا گیا ہے۔ اب اگر اسی جہاد پر آج حملہ کیا جا رہا ہے یا باطل جہاد کا تصور پیش کیا جا رہا ہے تو ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آ کر اس جہاد کی حفاظت کریں، اس جہاد کا دفاع کریں، نام لیتے ہوئے ڈرے نہیں۔ اگر کچھ دہشت گرد لوگ امریکن جہاد کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوں جو آ کر رسول اللہ کا جہاد پیش کریں تو لازم ہے نا۔ اگر آج داعش اور جبہت النصرہ اور طالبان اور القاعدہ یا کر امریکی آئیڈیالوجی میں بنایا ہوا جہاد پیش کر رہے ہیں، امریکن تربیت کیا ہوا جہاد پیش کر رہے ہیں جن کا انہوں نے خود اعتراف کیا، اب کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہ گئی۔ یہ شیطان جو اب کھل گیا، شیطان مبین، عدو مبین ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ اگر یہ بالکل چھپی ہوئی بات نہیں، واضح ہے، تو اگر ایسا جہاد آج پیش کیا جا رہا ہے تو یہاں پر لازم ہے کہ کوئی آ کر حسینی جہاد کا نمونہ پیش کرے، علوی جہاد کا نمونہ پیش کرے، رسول اللہ کے پاکیزہ اصحاب کے جہاد کا نمونہ پیش کرے، خود رسول اللہ کے جہاد کا نمونہ پیش کرے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے اوپر لازم جانا کہ جب غلط دین پیش کیا جائے تو لازم ہے کہ آ کر رسول اللہ کے صحیح دین پیش کیا جائے۔ فلسفہ جہاد کا پورے اسلام میں وہی رول ہے جو ایک ہاسپٹل میں ایک سرجن کا رول ہوا کرتا ہے۔ آپ کا یہ سرجن چونکہ چاقو چلاتا ہے لہذا اس کو باہر نکالو، کبھی ہوا ایسا کہ ہسپتالوں سے، ہاسپٹل سے سرجن کو باہر نکال دو، صرف وہ ڈاکٹر رہے کہ جو میٹھی میٹھی دوائیں دیتا ہے۔ ہم کو ایسا ڈاکٹر پسند، ایسا مولوی پسند ہے جو میٹھا میٹھا ثواب دے۔ یہ بچے ہوتے ہیں جو دسترخوان پر صرف مٹھائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہاں آئس کریم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کا کام ہے۔ جو بڑے بھی بچوں جیسے رہتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی دین میں آگے کم سے کم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ دین میں ہمیں آئس کریم چاہیے، مٹھائی چاہیے، چاکلیٹ چاہیے ہے، کوئی سختی نہیں چاہیے، جہاد نہیں چاہیے۔ اسلام انسانیت کے علاج کے لیے آیا ہے، حتیٰ کافروں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے علاج کے لیے آیا ہے۔ اسلام تو فقط مومنین کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام سب کے لیے آیا ہے، اور اسلام سب کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کر کے علاج کیا جاتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے علاج کیا جاتا ہے، رحم و کرم کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے علاج کے لیے استرے کی ضرورت ہوتی ہے، چاقو کی ضرورت ہوتی ہے، کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود انہی کے علاج کے لیے۔ نہیں اگر کریں گے تو مر جائیں گے۔ اگر شدید شوگر کے نتیجے میں زہر پھیل گیا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں سرطان اور کینسر پھیل گیا ہے، کسی حصے میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو اگر اس سرطان کے ٹیومر کو کاٹ کر بے رحمی کے ساتھ، نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ اگر ڈاکٹر کاٹ کے، ڈاکٹر کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ڈاکٹر کے لیے ایک طرف نہایت ہی رحم دل ہونا ضروری ہے کہ کسی فقیر کو، کسی غریب کو اگر ذرہ برابر مرض میں دیکھے اور مر رہا ہو تو رحمت کی بنیاد پر آ کر اس کا علاج کریں، انسانیت کی بنیاد پر۔ ایک طرف نہایت ہی رحمت کی ضرورت ہے اور دوسری طرف نہایت ہی سختی کی ضرورت ہے کہ اگر سر سے ٹیومر کاٹنا ہے تو کاٹ کے نکال دو نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ۔ اگر کہے کہ نہیں میں تو بہت رحم دل ہوں، یہ میں نہیں کاٹ پاؤں گا، تو یہ بیچارہ مر جائے گا۔ اگر رسول اللہ آ کر جنگ نہیں کریں گے تو پورا معاشرہ فاسد ہو جائے گا، جس طرح پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی باتیں کی جاتی ہے؟ رحم رحم رحم، ہاں واقعاً رحم ہے۔ رحم کہاں ضروری ہے؟ رحم وہاں ضروری ہے کہ ایک یتیم بچہ ہو، رو رہا ہو، کوئی اس کا دیکھنے والا نہ ہو۔ رحم وہاں ضروری ہے کہ کوئی مریض ہو اور اس کو کوئی علاج کرنے والا نہ ہو۔ رحم وہاں ضروری ہے کہ کوئی گھر میں بھوکے بچے ہیں، ان کو کوئی کھلانے والا نہ ہو۔ یہاں پر رحم دل ہو انسان۔ لیکن ایک انسان مریض پڑا ہوا ہے، اس کے جسم، ہاتھ سڑتا جا رہا ہے اور ہاتھ کے سڑنے کے اثر اب دل تک جا رہا ہے، کینسر کا اثر جسم پھیلنے جا رہا ہے۔ اب کہ میں تو بہت رحم دل ڈاکٹر ہوں، میں تو نہیں کاٹ سکتا، تو ڈاکٹر کس بات کے ہیں؟